السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں خوبصورت اور واضح انداز میں تخلیق کائنات کے مقصد سے لے کر اور قیامت تک کی ہر باتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا، کبھی کفاروں منافقین سے خطاب کر کے ایمان والوں کو بھی خبردار کیا گیا، تنبیہ کی گئی کہ ایمان والے اپنے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچائیں اور اپنے بعد اپنی نسلوں کے لیے اپنے مضبوط ایمان اور صالح اعمال کی مثال چھوڑ جائیں۔ آج کیسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی کمزور اور نقص کے بارے کس قدر مطمئن ہے کہ اس ناقص اور کمزور ایمان پر مطمئن ہو کر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کی نافرمانیوں کی لمبی فہرست لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید کے 18واں پارہ کے سورہ المومنین کی آیت نمبر 68 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ افلم یدبروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی سے اعراض کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ سب حق اور اسے تسلیم کرنا واجب ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اس میں واضح دلائل موجود ہیں، اور کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے زمانے میں ہوئی نہ ہو، اور یہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ خدا عز و جل کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں۔ کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے؟ تمہارے پاس یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا عز و جل کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ پھر 69 نمبر آیت میں یوں فرمایا، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو اس نبی کا انکار کر رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا، یا کیا انہوں نے پہچانا نہیں ہے؟ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب، صدق و امانت، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال علم، وفا و کرم، مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات، اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہاں سے زیادہ علم رکھنے والے اور فائق ہونے کو نہ جانا، کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ صفات اور شہرہ آفاق
پاک ہیں، پھر وہ بلا وجہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہچاننے اور آپ کی محبت کے قابل ترین ہستی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کچھ کمالات فطری ہوتے ہیں، جیسے حسن، قوت، عقل، فہم کی درستگی اور زبان کی فصاحت، حواس اور اعضاء کی قوت، معتدل حرکات، نسب کی شرافت، قومی عزت، وطنی کرامت، نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچہ دنیاوی ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے تقوی مقصود ہو، پرہیزگاری مقصود ہو، تو آخرت کی خوبیوں اور خصلتوں کے ساتھ لاحق یعنی مل جاتی ہیں، جیسے غذا، نیند، لباس، مکان، نکاح، مال اور عہد و منصب وغیرہ، اور کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو مطلقاً آخرت کے شمار ہوتے ہیں، جیسے تمام بلند اخلاق، شرعی آداب، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، عفت، سخاوت، شجاعت، حیا، مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، آداب معاشرت کا حسن وغیرہ، اور یہی وہ خصائل ہیں جن کے مجموعہ کو حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطرت عادت ہوتی ہے اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ انہیں محنت اور ریاضت سے حاصل کر لیتا ہے۔ ان خوبیوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص میں ان میں سے ایک یا دو بھی پائی جائیں تو وہ بڑا مشرف اور معزز مانا جاتا ہے۔ مثلا نسب یا جمال یا قوت یا علم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ، محبوب اور عظیم بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نام کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اور عظمت کا سکہ جم جاتا ہے۔ اور یہ بات گزشتہ زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو پھر اس ذات اقدس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں کیا گمان ہے، جس میں تمام کے تمام محاسن اور خصائل پیدائشی اور فطری طور پر کامل ترین طرز پر جمع ہیں، موجود ہیں، جن سے بہتر جامعیت جمع ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی واضح اور روشن فرمان کے باوجود اگر ایمان والوں کا ایمان ترقی نہ پائے اور عمل میں ثابت قدمی نہ دکھے تو اسے بدنصیبی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سبوں کو کمال ایمان اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔